یہ واپس مسیلمہ کذاب یمامہ پہنچا۔ یمامہ جانے کے بعد اس نے کھلم کھلا نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور دعوے نبوت کی وجہ کیا تھی؟ اور کافی لوگ اس کے گرد اکٹھے ہو گئے، اور اس کے گرد اکٹھے ہونے کی وجہ خاندانی تعصب، خاندانی عصبیت۔ وہ خاندانی عصبیت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 20ویں نمبر پر نام آتا ہے نزار کا۔ نزار محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب متفق علیہ ہے۔ محدثین کا بھی اس پر اتفاق ہے، اصحاب سیر کا بھی اس پر اتفاق ہے، مورخین کا بھی اس پر اتفاق ہے۔ عدنان تک حضور کے نسب میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ تو اس میں 20ویں نمبر پر نام آتا ہے نزار کے 4 بیٹے تھے۔ ایک بیٹے کا نام ہے مضر، ایک کا نام ہے ربیعہ، اور ایک کا نام ہے زیاد، اور ایک کا نام ہے عدنان۔ یہ 4 بیٹے تھے۔ تو مضر کی اولاد میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریش ہیں، مضر میں سے۔ ربیعہ میں سے یہ مسیلمہ کذاب ربیعہ میں سے ہے، ربیعہ میں سے۔ تو مضر اور ربیعہ کی زمانہ جاہلیت میں بھی بڑی لڑائیاں ہوتی تھیں، آپس میں رقابتیں ہوتی تھیں اور آپس میں عداوتیں ہوتی تھیں، بڑی ان کی آپس میں جنگیں ہوئیں۔ تو جب قبیلہ مضر کے خاندان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو پیدا فرمایا، پھر قریش میں بنو ہاشم کو پیدا فرمایا، پھر بنو ہاشم میں اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، تو بنو ربیعہ وہ دیکھتے رہ گئے، اور ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ حقیقت کا سامنا کریں، حقیقت کو قبول کریں۔ انہوں نے انکار کر دیا، اور اپنے گھر میں انہوں نے ایک جھوٹے مدعی نبوت کو کھڑا کیا، جھوٹے مدعی نبوت کو، اور وہ مسیلمہ کذاب کھڑا ہوا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور لوگ اس کے گرد اکٹھے ہو گئے، اور نے کہا ٹھیک ہے ہمارے ہی خاندان کا ہے۔ اتنا تعصب تھا کہ ان کے خاندان میں سے ایک شخص سے پوچھا گیا کہ تم نہیں جانتے مسلمہ جھوٹا ہے، اور نہیں جانتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں؟ اس کے خاندان کے آدمی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اس نے کہا اشہد ان محمدً نبی صادق، میں جانتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، وَأَنَّ مُسَيْلَمَةَ نَبِيٌّ كَاذِبٌ کذاب، اور مسلمہ یہ جھوٹا نبی ہے، وَإِنَّ كَذَّابَ رَبِيعَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ صَادِقِ مُضَر، مگر مجھے خاندان ربیعہ کا جھوٹا نبی خاندان مضر کے سچے نبی سے زیادہ محبوب ہے۔ میں خاندان ربیعہ کے جھوٹے نبی کو مانوں گا، خاندان مضر کے سچے رسول کو نہیں مانوں گا۔ تو تعصب، خاندانی عصبیت، تعصب، لسانیت، قومیت ایسی خطرناک وبائیں ہیں اور ایسے خطرناک فتنے ہیں کہ آدمی کو اندھا کر دیتے ہیں اور حق سے دور کر دیتے ہیں۔ پھر اس نے وہاں جا کر نبوت کا دعویٰ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس کو دعوت کا انتظام فرمایا۔ پھر اس کی طرف سے 2 آدمی آئے، حضور کے پاس 2 آدمی ایک پیغام لے کر آئے، اور انہوں نے آ کر حضور کو مسلمہ کا خط دیا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا اما بعد فإنی اشرکت فی الامر معک، کہ میں نبوت میں آپ کے ساتھ شریک ہوں، آپ نبی ہیں، العیاذ باللہ میں بھی نبی ہوں۔ فإن لنا نصف الارض، ہم ربیعہ سے تعلق رکھتے ہیں، آدھی زمین ہماری ہے، اور ولی قریش نصف الارض، آدھی زمین قریش کی ہے، ولکن قریشا قوم یعتدون، مگر قریش ہمیشہ زیادتی کرتے ہیں۔ اب آپ نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تو میں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، تاکہ آدھی زمین مجھے ملے، آدھی زمین آپ کو ملے، آدھے عرب پر آپ حکومت کریں اور آدھے عرب پر میں حکومت کروں گا۔ تو جب وہ خط حضور کے پاس آیا، 2 آدمی لائے، حضور نے ان کو دیکھا، آپ نے فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بھی وہی کہتے ہیں جو اس خط میں لکھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان الرسل لا تقتل لضربت عنقیکما، اگر دنیا کی یہ روایت نہ ہوتی
کہ قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاتا تو ابھی اسی وقت میں تم دونوں کی گردنیں اڑا دیتا۔ پھر آپ نے قلم دوات منگوایا اور ایک صحابی کو بلایا، آپ نے فرمایا میری طرف سے جواب لکھو۔ انہوں نے قلم اٹھایا، آپ نے خط لکھوایا، من محمد رسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب، محمد الرسول اللہ کی جانب سے یہ خط ہے مسیلمہ کذاب کے نام، محمد الرسول اللہ کی جانب سے خط ہے مسیلمہ کذاب کے نام۔ اما بعد فإن الارض للہ، اے مسیلمہ تم کہتے ہو آدھی زمین تمہاری اور آدھی زمین ہماری، سنو، اما بعد فإن الارض للہ، زمین نہ میری نہ تمہاری، زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین، اللہ جس کو چاہتے ہیں زمین کا وارث بناتے ہیں، اور تم نے لڑنا ہے لڑو، اور یاد رکھو آخری قابل رشک انجام اہل ایمان کا ہوگا، اہل تقوی کا ہوگا اور اہل اسلام کا ہوگا۔